بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیروز آف ہسٹری، یہ ویل ڈیورانٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسے آپ تہذیب کی مختصر کہانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ قدیم دور سے لے کر جدید دور کی ابتدا تک اس میں بہت سارے ہیروز کا ذکر ہے۔ تو ہیروز آف ہسٹری در حقیقت دا اسٹوری آف سیولائزیشن، جو ان کی مشہور کتاب ہے، دا اسٹوری آف فلاسفی، دا اسٹوری آف سیولائزیشن، دوسری بہت ساری کتابیں ہیں۔ ہیروز آف ہسٹری، دا پلیجر آف فلاسفی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بیوی ایریل ڈورانٹ کے ساتھ جو مل کے بکس لکھی ہیں، اورینٹل ہیریٹیج، دا لائف آف گریس، سیزر اینڈ کرائس، دا ایج آف فیتھ، دا ریفارمیشن، دا ایج آف ریزن بگنز، دا ایج آف وولٹیئر، اور اس طرح کی دوسری کتابیں۔ یہ ویل ڈیورانٹ کون ہیں؟ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ امریکن ہسٹورین، رائٹر، فلاسفر۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ دا اسٹوری آف سیولائزیشن، تہذیب کی جو کہانی ہے اس کا یہ خلاصہ لکھیں۔ تو ان کا یہ شوق، ان کی یہ خواہش جو تھی، یہ ان کے زندگی کے جب صرف آخری 4 سال رہتے تھے، تو آخری 4 سالوں میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اپنی موت سے 4 سال قبل انہوں نے اس کتاب پہ کام شروع کیا، جو ان کی آخری کتاب ثابت ہوئی۔ اس میں دا اسٹوری آف سیولائزیشن جو ہے وہ تو ایک بڑا ضخیم کام ہے۔ یہ تہذیب کی کہانی جو ہے 11 جلدوں میں ہے، اور اس میں تقریباً 110 صدیوں سے زائد تاریخ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ہیروز ہیں تاریخ کے، جنہوں نے تہذیب کے سفر کو آگے بڑھایا، اور انسانی شعور کا جہاں سے آغاز ہوا، انسانی شعور نے شکار کا جو زمانہ تھا، اور پھر جاگیرداری ایج ہے، زراعت کا زمانہ آتا ہے، وہ تہذیب کے جو مختلف پڑاؤ ہیں، تہذیب کے اس سفر میں انسانی شعور کیسے اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ تو اس میں ویل ڈیورانٹ نے دا اسٹوری آف سیولائزیشن میں بہت سارے ہیروز کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو ہیروز آف ہسٹری ہے، جو کہ دا اسٹوری آف سیولائزیشن کی تلخیص ہے، اس میں ان کا ارادہ تھا 23 چیپٹرز، 23 ابواب وہ لکھنا چاہتے تھے، لیکن صرف 21 ابواب جب مکمل ہوئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ 7 نومبر 1981 کو وہ 96 سال کی عمر میں، وہ 96 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جان لٹل نے اس کتاب کا جو تعارف لکھا ہے ہیروز آف ہسٹری کا، اس میں وہ کہتا ہے کہ ویل ڈیورانٹ کی یہ آخری کتاب محض تاریخوں، شخصیات اور واقعات کا ایک مجموعہ نہیں ہے، اور نہ ہی تہذیب کی کہانی کی محض تلخیص ہے۔ یہ ہمارے ورثے کے اسباق ہیں، جو آئندہ نسلوں کی تجلیل اور فائدے کے لیے آگے منتقل ہوئے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا، یہ کتنا بڑا رائٹر تھا اور اس نے کتنا بڑا کام کیا۔ دا اسٹوری آف سیولائزیشن پہ تقریباً 50 برس لگے، اور 50 سال کا وہ کام جو ہے وہ 11 جلدوں میں تھا۔ تو آج کے اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ کسی کے پاس اتنی ضخیم کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو ہیروز آف ہسٹری جو ہے وہ اس حوالے سے ایک مفید اور عمدہ کتاب ہے۔ جو فلاسفرز آتے ہیں ان میں سب سے پہلا فلسفی جو ہے، جہاں سے اس کتاب کا جو پہلا ہیرو آپ اسے کہہ سکتے ہیں، وہ مشہور چینی فلسفی، اور اس کا تعلق جو ہے جاگیرداری دور سے تھا۔ اس کا نام ہے لاؤزے۔ لاؤزے کا معنی ہے بوڑھا استاد۔ 604 قبل مسیح میں لاؤزے پیدا ہوا، اور اس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تاؤ تے چنگ، راستہ اور اس کی طاقت،
یہ کتاب انہوں نے لکھی، اور اس کتاب میں چین کی ابھرتے ہوئے شہروں کی تہذیب کو اس نے مسترد کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ شعور کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، جہاں سے سوچنا شروع ہوتا ہے، تو اس زمانے کی سوچ جب ہمارے سامنے آتی ہے تو اس میں ہمیں بڑا لطف آتا ہے کہ بڑی دلچسپ یہ بات ہے کہ اس وقت کیسا سوچا گیا اور کیا سوچا گیا، یعنی تہذیب کا شعوری سفر جو ہے اس کا آغاز کس قسم کی سوچ سے ہوا۔ لاؤزے کے مطابق درست راہ عقل کی کارستانیوں کو نظر انداز کرنا اور فطرت و قدیم روایات و نظریات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر سادہ زندگی گزارنا ہے۔ وہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی پہ بڑا زور دیتا تھا لاؤزے، اور اس کے نظریات جو ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ لاؤزے کہتا ہے ایک جگہ، سکوت ایک قسم کی فلسفیانہ عدم حرکت، چیزوں کے فطری بہاؤ میں مداخلت کرنے سے انکار ہی ہر شعبے میں دانا انسان کی علامت ہے۔ اگر ریاست بدنظمی کا شکار ہو تو موزوں کام اس کی اصلاح کرنے کی بجائے اپنی زندگی کو فرض کی باقاعدہ ادائیگی والا بنا لینا ہے۔ اگر مدافعت ہو تو دانشمندانہ راستہ لڑنا، جھگڑنا یا جنگ کرنا نہیں، بلکہ خاموشی سے ایک طرف ہو جانا اور تسلیم و رضا اور صبر کے ساتھ فتح پانا ہے۔ فعالیت کی نسبت مجہولیت کو زیادہ مرتبہ فتح ملی ہے۔ یہ اس زمانے کی سوچ تھی، اور یہ لاؤزے کا ماننا تھا کہ فعال ہونے سے مجہول ہونا زیادہ بہتر ہے۔ آپ اگر ریاست بدنظمی کا شکار ہے، اگر ریاست اپنا کام اچھے طریقے سے یا مناسب انداز سے نہیں کر رہی، تو آپ نے اپنے آپ کو فرض کی باقاعدہ ادائیگی والا بنا لینا ہے، یعنی آپ نے اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے۔ آپ نے ریاست کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں اور اسی میں آپ کی فتح ہے۔ لاؤزے کے نظریات بڑے خوبصورت ہیں۔ لاؤزے کہتا ہے، اگر تم جھگڑا نہ کرو تو دنیا میں کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکے گا۔ ایذا کے جواب میں مہربانی کرو، میں اچھوں کے ساتھ اچھا ہوں اور بروں کے ساتھ بھی اچھا ہوں، چنانچہ سب اچھے ہو جائیں گے۔ میں خلوص رکھنے والوں کے ساتھ پرخلوص ہوں اور خلوص نہ رکھنے والوں کے ساتھ بھی پرخلوص ہوں، لہٰذا سب پرخلوص بن جائیں گے۔ دنیا میں نرم ترین چیز سخت ترین چیز پر غلبہ پا لیتی ہے۔ اس زمانے کی جو چینی فکر ہے، لاؤزے جس زمانے میں تھا اور لاؤزے کے جو نظریات ہمیں ملتے ہیں، چینی فکر میں نیکی سے زیادہ دانش میں دلچسپی ہے، وزڈم میں دلچسپی ہے۔ چینی کے لیے پاکیزہ زاہد کی بجائے پختہ اور پرسکون ذہن مثالی صورت ہے۔ حتیٰ کہ دانا آدمی تاؤ اور دانش کے بارے میں بھی بات نہیں کرتا، کیونکہ دانش کبھی بھی الفاظ کے ذریعے آگے منتقل نہیں کی جا سکتی، یہ صرف مثال اور تجربوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچتی ہے۔ یہ دانش اور وزڈم پہ اس میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جس کو آپ نیکی سمجھتے ہیں یا جس کو آج ہم نیکی کی صورت میں لیتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ نیکی سے زیادہ دانش وزڈم اہم ہے۔ اس زمانے کا ایک پرعزم نوجوان جسے آج دنیا کنفیوشس کے نام سے جانتی ہے، جو چین کا بہت بڑا فلسفی تھا، اس نے 35 سال کی ناپختہ عمر میں لاؤزے کو تلاش کیا اور اس سے تاریخ کی کچھ تفصیلات پر گفتگو کی۔ یعنی آپ یہ سوچ سکتے ہیں، ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ترک دنیا کا یہ فلسفہ جو کہ لاؤزے کے یہاں تھا، پرعزم نوجوان کنفیوشس کے لیے کس قدر ناگوار رہا ہوگا۔ بوڑھے استاد نے لاؤزے نے
سخت اور مختصر الفاظ میں کنفیوشس کو جواب دیتے ہوئے کہا، جن لوگوں کے بارے میں تم پوچھتے ہو ان کی ہڈیاں خاک ہو چکی ہیں۔ اپنے فخر اور اولو العزمی اور رعب جمانے کے شوق اور فضول مقاصد سے چھٹکارا حاصل کرو۔ ان سب باتوں سے تمہارے کردار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ چینی مورخ بتاتا ہے کہ کنفیوشس نے ان الفاظ میں چھپی دانش کو جان لیا اور برا نہ منایا۔ وہ اپنے مشن کو مکمل کرنے اور تاریخ میں مؤثر ترین فلسفی بننے کا نیا عزم لے کر روانہ ہوا۔ لاؤزے نے جو بات کنفیوشس سے کی، خاص طور پہ کہ جن لوگوں کے بارے میں تم پوچھتے ہو ان کی ہڈیاں خاک ہو چکی ہیں، اور اس طرح کی دوسری باتیں، تو اگر کوئی عام سا ذہن ہوتا تو وہ لاؤزے سے اتفاق نہ کرتا، لیکن کنفیوشس نے ان جملوں کے اندر جو چھپی ہوئی دانش تھی، جو چھپی ہوئی وزڈم تھی، اس کو پہچان لیا تھا، اور اس نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ تاریخ میں جو فلسفی کا کردار ہے وہ مکمل طور پہ وہ پورا کرے گا۔ یہ جو کتاب ہے ہیروز آف ہسٹری، اس میں بہت سارے ہیروز کا ذکر ہے۔ تو اس ویڈیو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہیروز آف ہسٹری کے فلاسفرز جو ہیں ان کا مختصر الفاظ میں تھوڑا سا تعارف۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا۔ لاؤزے کے بعد جو ہمارا اگلا فلسفی ہے وہ کنفیوشس ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کنفیوشس کے حوالے سے بات کریں گے۔ جس طرح دوستوں نے سوالات پوچھے ہیں مختلف حوالوں سے، تو اسی طرح آپ لوگ پوچھتے رہیں، تو انشاءاللہ مل جل کر یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔